ریفرینڈم کے حوالے سے تھا خالصتان سے. اس سے قبل جب اس کی تیاریاں چل رہی تھیں اس وقت بھی ہم نے آپ سے گفتگو کی اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں اس حوالے سے پوچھا. ایک جو بنیادی سوال ہے کہ اس طرح کے ریفرینڈم ہم دیکھتے رہے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں, مختلف شہروں میں ہوتے ہیں اس طرح کے جو ریفرینڈم جس سے قبل بھی. ان کی کوئی لیگل حیثیت بھی ہے یا ان کے ذریعے سے صرف اویئرنیس جو ہے وہی کریٹ کی جاتی ہے؟ دیکھیے جی, یہ اس کی لیگل بائنڈنگ حیثیت اس لیے نہیں کہ یہ کوئی اقوام متحدہ کے تحت نہیں ہو رہے یا کسی عالمی باڈی کے تحت نہیں ہو رہے, لیکن یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے جو خالصتان کے جو حامی ہیں, جو ایس ایف جے ہے, سکھ فار جسٹس فاؤنڈیشن, اور اس کے رہنما ہیں گرپتونت سنگھ پنو, وہ یہ پریشر اپلائی کر رہے ہیں. اور اس دفعہ اس کی خاص اہمیت یہ تھی کہ یہ واشنگٹن ڈی سی میں ہو رہا تھا, اور ایک اور اہمیت یہ بھی تھی کہ جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے خط کا جواب بھی دیا تھا پنو صاحب کا, اور اس میں انہوں نے بڑا ایک سپورٹیو میسج تھا جو خالصتان کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے. تو یہ اس دفعہ نئی انرجی یہ فیل کر رہے تھے کیونکہ امریکی صدر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ, ان کے خط کے بعد سے بھارت جو ہے وہ اس والے سے کافی پریشر محسوس کر رہا ہے. تو 20,000 کے قریب جو سکھ ہیں وہ پورے امریکہ سے اکٹھے ہوئے ہیں, تو ایک پریشر, ایک میسج تو بہرحال جا رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے کینیڈا میں ہم نے دیکھا کئی دفعہ وہاں پہ ریفرینڈم ہو چکا, آسٹریلیا میں ہو چکا, یورپ کے مختلف ممالک میں ہو چکا, برطانیہ میں ہو چکا ہے. تو ایک پریشر بہرحال ڈیولپ ہو رہا. اسی پریشر کے اندر آ کر بھارت کی طرف سے ایک جو برطانیہ جو سکھ رہنما تھے نجر سنگھ, ان کو کینیڈا میں بھی قتل کیا گیا تھا. پھر جو پنو ہیں, جو گرپتونت سنگھ پنو, ان پر بھی حملے کی سازش ہوئی. تو یہ ایک بالکل بھارت اس کا پریشر فیل کر رہا ہے, لیکن ایک انہوں نے انڈیپینڈنٹ باڈی بن کے وہ ہائر کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ ان کی ارینجمنٹ ہے. تو باقاعدہ جو ان کا پولنگ کا سسٹم ہوتا ہے وہ پورا ایک فول پروف پولنگ ہوتی ہے. لوگ آتے ہیں باقاعدہ, وہ اپنا بیلٹ پیپر حاصل کرتے ہیں, وہ اسٹیمپ لگا کے تو پھر واپس ان کو باکسز میں ڈالا جاتا ہے اور پھر ان کی گنتی ہوتی ہے. تو اس کی یہ حیثیت ایک پریشر کہہ لیں کہ جی پریشر کا حربے کے طور پہ ہوتی آصر ہے. جاوید صاحب, اب جس طرح سے خالصتان کی قوت میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ان کو اوبیسلی وہ اپنی جو آواز ہے وہ اب ایوانوں تک اور اگر امریکی صدر تک پہنچانا شروع ہو گئے ہیں تو پھر دنیا تو سنجیدہ لے رہی ہے. تو کیا انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے اس نے کبھی کوشش کی کہ ان کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کر جو مسائل ہیں وہ حل کر لیے جائیں, کچھ ان کے مطالبات سن لیے جائیں, کچھ اپنے رکھیں, کچھ ڈیموکریسی کے ذریعے سے اور ڈپلومیسی کے ذریعے سے اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے؟ دیکھیے جی, بھارت کا رویہ ہمیشہ جو ہے وہ علیحدگی پسند موومنٹس کے ساتھ جو ہے بڑا سخت رہا ہے, اور انہوں نے کبھی بھی کسی بھی موقع پر ان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی. اور بات یہ ہے کہ کیونکہ ایک سکھ, آپ کو پتہ کہ ان کے خلاف ان کا قتل عام بھی ہو چکا ہے, ان کے جو گرودوارا صاحب کے ادھر وہ گولڈن ٹیمپل, اس پر لشکر کشی بھی کی گئی بھارت کی طرف سے, جس میں ہزاروں سکھ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو کر بیٹھے. تو بھارت نے ہمیشہ ان کو کچلا ہے, ان کو مارا ہے, ان کو دبانے کی کوشش کی ہے, لیکن جتنا انہوں نے دبایا ہے اتنا ہی یہ اس میں ایک اینٹی انڈیا ایلیمنٹ ہمیں نظر آیا. کیونکہ پاکستان کے خلاف جب جنگ ہوئی اس وقت بھی بھارتی پنجاب سے آوازیں اٹھی تھیں اور انہوں نے پاکستان کے حق میں بات کی تھی, اور یہاں تک کہا گیا کہ پاکستان کے اوپر جنگ حملے کے لیے بھارتی پنجاب کی زمین کو استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا. بھارت نے کبھی بات کی کوشش نہیں کی, ہمیشہ طاقت سے روکنے کی کوشش کی, اور اسی وجہ سے مسائل بھارت کے لیے مزید خالصتان کو لے کے بڑھ رہے ہیں. اور جو یہ اب ریفرینڈم کا سلسلہ, اور خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو آگے ہی کریڈٹ لے رہے ہیں. آج بھی پھر انہوں نے کریڈٹ لیا کہ انہوں نے 6 جنگیں بند کروائی ہیں, پاکستان کی بھی جنگ بند کروائی ہے. تو یہ بھی ایک ایسا ریجنل تنازع ہے کہ ہو سکتا ہے شاید ڈونلڈ ٹرمپ کی نظر سے بھی گزر جائے اور وہ اس میں کوئی فعال کردار ادا کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اس وقت جو اینٹی انڈیا سٹانس ہے امریکہ کا, اور جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ غصے میں ہے بھارت پر, تو ہو سکتا ہے خالصتان والوں کی بھی لاٹری نکل آئے
और उनकी और बात उनकी सुनी सुनी जाए, और बिल्कुल। अच्छा अजहर जावेद साहब, आप इस इशू को बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं, आप इसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी जानते हैं। भारत बहरहाल अभी आजकल की पोजीशन चले इंटरनेशनल मामलात में उसकी देखें वो कमज़ोर नज़र आती है, लेकिन उसके अच्छे रिलेशन रहे हैं तमाम ही ममालिक से, और जो डिप्लोमेसी भी और जो खारजा अमूर के ऊपर वो बहुत एग्रेसिव मूव्स चलता रहा है। लेकिन क्या वजह है कि वो जो खालिस्तान मूवमेंट है, जो इससे मुंसलिक तंजीमें हैं, उनको वो जो चाहता था कि टेररिस्ट डिक्लेयर करे, वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया? देखिए ये एक जेन्युइन स्ट्रगल है और इसमें 2 4 10 हज़ार लोग नहीं होते, इसमें इनको बड़ी मैसिव सपोर्ट है। मैं जितनी जगह भी गया हूँ, मैंने हज़ारों की तादाद में लोग देखे हैं और ये बगैर मुबालगे के देखे हैं। मतलब लंबी लंबी कतारें देखी हैं और मैंने वो कतारें एंड तक, जब 5 बजे बॉलिंग टाइम खत्म होता था तब भी वो कतारें लगी होती थी। और जेन्युइन जो सिख पंजाबी है, जिसमें मैंने बच्चे भी देखे, बड़े भी देखे, बुजुर्ग भी देखे, ख़वातीन भी देखे, जो एक पूरे जोश और जज्बे और वल्वले के साथ इन रेफरेंडम्स में आते रहे हैं। तो ऐसी जेन्युइन मूवमेंट को कुचलना या उसको दबाना कोई आसान काम नहीं है। हर जो मूवमेंट है उसका एक टाइम होता है और उस टाइम के मुताबिक जो मूवमेंट चलती रहती है और कहीं ना कहीं आके उसकी आवाज़ सुनी जाती है। तो मेरा ख्याल है कि जो नए सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कहीं ना कहीं आवाज़ सुन रहे हैं और जो रशिया का साथ देने पे जो डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में है भारत में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी भी सुनी जाएगी और जो इनके जेन्युइन मूवमेंट है, जो ग्रास रूट लेवल पे मूवमेंट है, आम आदमी की मूवमेंट है, तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट जी। हो सकता जी है 1 2 साल 4 साल में हमें कहीं ना कहीं नजर आए। चलें, बहुत शुक्रिया। सीनियर जर्नलिस्ट अजहर जावेद हमारे साथ थे और बहुत सारे उमूर पर उन्होंने हमें बिल्कुल। एनलाइटन किया।